بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سرد کرم رب سائیاں، 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 میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، مولا میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در تے آیاں، سرد کرم رب سائیاں، سرد کرم رب سائیاں، سرد کرم رب سائیاں، سرد کرم رب سائیاں، صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے، جھولی دے وچ پا دے، در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے، تینوں
واسطہ اس سونے دا تینو واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسماں چاہیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 بیماراں دی سونے ربا دور ہوئے بیماری دور ہوئے بیماری دے اولاد نرینا سب نو دور ہوئے لاچاری دور ہوئے لاچاری زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا مولا زہرا دا صدقہ مولا اج سب دیاں ہون بلائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 اللہ 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 کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخر وقت ایمان جدے میں ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری تیرے نور دا صدقہ مولا تیرے نور دا صدقہ مولا اج دل دیاں ہون صفائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 بچھڑے ہوئے میل دلوں میں اپنے دل تو جوڑے اپنے دل تو جوڑے ساڈے جے بدکاراں نوں وی سیدھے رستے موڑے سیدھے رستے موڑے رحمان کریمہ مولا رحمان کریمہ مولا سب تیریاں بے پروائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں شیرازی رب سندر ماما تو ود پیار ہے کردا تو ود پیار ہے کردا تر جادا جو رب سونے دے یار دا پلہ پھڑدا یار دا پلہ پھڑدا اپنا ایمان ہے پکا اپنا ایمان ہے پکا ایسے لئی آسان لائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 ربا کی منگا تے کس ماں کس منگا تے کی میرے وچ میرا او بن منگیا جے تو دے چھڈے جاندا دے دیون کار داتا بڑیو اللہ اسی منگن لئی اسوادی واسطائی محبوب تیرے جو کہ انعقاد پذیر ہے اور اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے. جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں تمام شمع رسالت کے پروانوں اور نبی پاک کے دیوانوں سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں
اور اس محفل کے اندر بیٹھ کر رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں اور اس محفل کے اندر آ کر اپنی آخرت والی زندگی کو سنواریں۔ یہ جو پیچھے ذرات ہے آپ آگے بیٹھیں، بسم اللہ، یہ آپ کے لیے جگہ ہے ساری۔ مسلمان پچھلی صفوں میں چلا گیا اس لیے تباہ و خوار ہو رہا ہے، آگے ہو کے بیٹھیں، آپ آگے تشریف لیں، آپ بھی آگے ہو جائیں تاکہ اس محفل کا باقاعدہ آغاز کی جائے۔ محفل کا ادب و احترام ہوتا ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل کر بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے، مل کر بیٹھنے سے، اور جب بندہ مل کے بیٹھتا ہے ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ دل بھی قریب کر دیتا ہے۔ توجہ سے بیٹھیے، اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے تلاوت کلام مقدس ہوگی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو توجہ سے خاموشی سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی چھما چھم برسات ہو۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تلاوت کلام مقدس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے ہمیں اس مقصد کے مطابق قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس امت کی بدقسمتی کہ یہ اخبار ناول ڈائجسٹ بڑی توجہ سے پڑھتا ہے اور خبریں لگی ہوئی ہوں یا کسی کی کوئی تقریر عام سیاسی کی چل رہی ہو فلم ڈرامہ تو اس کو بڑی توجہ سے سنتا ہے لیکن قرآن کو پس پشت ڈال دیا. علامہ نے تڑپ کے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور یہ دور ہے افراتفری کا اور وقت ہے نفسا نفسی کا. کچھ ہوش نہیں انسانوں کو خطرہ ہے سب کی جانوں کو. ایک خوف سا سب پہ چھایا ہے ہر چہرہ ہی مرجھایا ہے. کیوں ظلم نے سب کو گھیرا ہے کیوں دنیا میں اندھیرا ہے. آواز یہ دل سے آتی ہے اور راز ہمیں سمجھاتی ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا. مسجد میں جانا بھول گئے نبی کی سنت اپنانا بھول گئے. پھر قرآن کی جانب لوٹ آؤ اسلام کی جانب لوٹ آؤ مسجد کی جانب لوٹ آؤ. نبی کے غلاموں رب کعبہ کی قسم جب قرآن کی جانب مسجد کی جانب دل کی توجہ سے لوٹو گے وہی دین پیدا ہوگا جو دین ابو بکر عمر کے دور میں تھا جو دین عثمان و علی کے دور میں تھا جو دین عثمان و علی کے دور میں تھا جو دین حسین نے بچایا تھا. آج دین کو پسے پشت ڈال کر ہم نے قرآن کا ایک مقصد بنا لیا. بس کوئی مر گیا اس کی پیچھے قرآن پڑھنا. کوئی بیمار ہے اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو. مر نہیں رہا اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو فوراً مر جائے گا. نبی کے غلاموں یہ قرآن مرنے مارنے کے لیے نہیں آیا بندے مومن کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. زندہ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جس بندے نے مجھے بلا دیا میں نے اسے بلا دیا.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آج بدقسمتی سے ہمارے جوان کو انگلش تو بولنا آتی ہے، کمپیوٹر چلانا آتا ہے، گاڑی چلا لیتا ہے، موبائل استعمال کر لیتا ہے، لیکن قرآن کا ایک لفظ تک نہیں آتا، اور پڑھتے بھی ہیں، اتنی اچھے انگلش کو پڑھتے ہیں، ان دوسرے بد مذہبوں کے انگریزوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ اس مسلمان نے سوچا نہیں، میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے ان قرآن والوں کی مقام اور شان بیان فرمایا تھا۔ قرآن والے بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ سرکار نے بات فیصلہ فرما دیا۔ آج کا مسلمان دوڑتا ہے مغربی تہذیب کو اپنانے کے لیے، اور ان کا لباس پہن کے، ان جیسی شکل و صورت بنا کے اپنے اوپر فخر کرتا ہے۔ نبی کے غلام کو تو مصطفیٰ کی سنت پہ فخر کرنا چاہیے، نبی کے غلام کو تو ابوبکر عمر کی سیرت اپنا کے فخر کرنا چاہیے۔ نبی کے غلاموں، آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی جانب لوٹیں، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں، اور اگر کسی کو دعوت بھی دیں، معاذ اللہ آج کے لوگ کہتے ہیں مولویوں نے دین کو بڑا مشکل کر دیا ہے۔ یہ کلمہ کفر ہے، جو بندہ کہتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو بات کرے، دین مشکل نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین النصیحہ، فرمایا دین کے اندر بلائی بلائی ہے، آ کے تو دیکھو، اس کے اندر آ کے تو دیکھو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آیا، کون جانتا تھا ابو بکر کو، کون جانتا تھا عمر کو، کون جانتے تھے عثمان غنی کو، کون جانتے تھے مولا علی حیدر شرع خدا کو، کون جانتے تھے بلال حبشی کو، کون جانتے تھے ابو ذر غفاری کو، کون جانتے تھے سلیمان رومی کو، کون جانتے تھے؟ کوئی بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ محمد کے دین کے ساتھ لگے۔ آج تم بھی اس دین کے جانب لوٹاؤ، خدا کی قسم یہ تمہارے دن کی جو کھیتی ویران ہو چکی ہے، محمد کے ذکر سے آباد ہو جائے گی۔ اس محفل کو آگے بڑھانے کے لیے میں نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں جامع امام احمد رضا سیرانی درگاہ کے طالب علم محترم حافظ عبد الرحمن صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ گج کے نعرہ لاؤ، کوئی نہیں کھائے رہے، اللہ تعالیٰ ذات میں راز نہیں ہونی تھوڑی تھی، بالکل راضی ہو سی۔ نعرہ تکبیر، گج کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے،
خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے